جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا زمانے کو گالی مت دو، زمانہ خود خدا ہے۔ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ خود خدا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمانے کو بنائے ہیں، اللہ نے انسان کو بنائے ہیں، اللہ چرندے اور پرندے کو بنائے ہیں، زمین و آسمان کے مالک اللہ ہیں، سمندر کو بچھانے والے، پہاڑوں کو مضبوطی سے میخوں کی طرح زمین پر گاڑنے والے اللہ ہیں، درختوں کو پیدا کرنے اور اسے اجاڑنے والے اللہ ہیں۔ اگر تم کسی چیز کو گالی دو گے نا اس کی تخلیق پر، بلکہ اس کی جو اسے گالیاں دیتے ہیں اس کی تخلیق پر، ان کی چیزوں پر، تو ان کی چیزوں کو گالی نہیں بلکہ بنانے والے کو گالی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھو کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا جملہ اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے عالم کا رب ہے، پورے عالم کا رب ہے، دونوں جہاں کا رب ہے، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ حالانکہ ہم اللہ کی تعریف اتنی بیان نہیں کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں ہم اللہ کی تعریف، لیکن پڑھتے تو ضرور ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ حمد کہتے ہیں تعریف، جب حمد کے ساتھ الف لام جڑ جاتا ہے وہ خاص آدمی کے لیے مقرر۔ اب یہاں الحمد للہ، للہ کا جملہ یہاں بتا دیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کائنات کی تعریفیں، ساری چیزوں کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اب ہم اللہ کی تعریفیں اتنی بیان نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی کو یا ایک چیز کو ہم نے دیکھا اور اس کی خوبصورتی بناوٹ، اس کی خوبصورتی شکل کو دیکھ کر ہم اس گاڑی کی تعریف کرتے ہیں۔ اب آپ بولو کہ گاڑی کی تعریف کرنے سے گاڑی کو کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا تعریف تو نہیں ہوا، تو یہ گاڑی بنانے والے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اس نے کتنا اچھا بنایا ہے۔ اب وہ گاڑی بنانے والے کو کون عقل دیا ہے؟ اللہ نے عقل دیا ہے۔ تو ہر چیز کی تعریف اللہ کی ذات سے جڑتی ہے۔ ہم جس کسی کی تعریف کریں گے، کسی بلڈنگ کو دیکھ کر تعریف کریں گے کہ ہم بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اس چیز کی تعریف ہوتی ہے، تو ہمارا ذہن میستری کی طرف جاتی ہے، اور پھر میستری کو عقل کس نے دی، اس کو وہ ذہانت کس نے دیا، یہ اللہ کی طرف رجوع ہوتی۔ تو ہر چیز کی تعریف اللہ کی ذات سے جا کر جڑتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ، ہر چیز کی تعریف اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اللہ بنانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمانے کو گالی مت دو، زمانہ خود خدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کو بنانے والے اللہ ہیں۔ تم دن کو گالی مت دو، دن بنانے والا اللہ ہے۔ رات کو گالی مت دو، رات کو بنانے والا اللہ ہے۔ کسی انسان یا بیوہ عورت اور یتیم بچوں کو، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے بتایا تھا کہ رخصتی کے وقت عورتوں کو شمار کرتے نہیں، یعنی میاں بیوی جب شادی ہو جاتی ہے شام کے وقت جب رخصتی کرتے ہیں، رخصتی کے وقت بیوہ عورتوں کو شامل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اگر وہاں بیوہ عورت آ جائے تو یہ ان کی زندگی میں کمی پیشی شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان عورتوں کو دور رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہلدی کے دن، چور ہلدی کے دن، جتنے دن بتائے جاتے نکاح کے خوشخبریاں، ان دنوں میں ان عورتوں کو دور کیا جاتا ہے۔ یتیم بچوں کو دور کرتے ہیں، بیوہ عورتوں کو دور کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ عورت اپنی خوبصورتی کو ضائع کر کے چہرے کو کالا کرتی ہے، کل قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا یہ دو انگلیاں جتنے قریب ہیں وہ عورت اور میں اتنے قریب رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اپنی خوبصورتی کو رکھتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی پرورش کے خاطر اپنی خوبصورتی کو ضائع کرتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اور میں اتنے قریب کر قیامت کے دن کھڑے رہے۔
اور ایسے معاملات میں ہم یتیم بچوں کو جوڑتے نہیں ہیں. اور لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ حالات اگر بگڑ جائے تو اس کے بچے بھی یتیم ہو جائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ساری زمین میں, دنیا میں کتنی بڑی زمین ہے کوئی پہچانتا نہیں, ساری زمین میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم بچے کی پرورش ہوتی ہو, یتیم بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو, یتیم بچوں کو پالا جاتا ہو, وہ زمین سب سے بہتر ہوتا ہے. أحب الوفي الأمين الأغار